یہ بات ہے سال 2003 کی، جب دبئی کے شیخ نے سمندر میں دی ورلڈ پروجیکٹ کی کنسٹرکشن اسٹارٹ کی۔ سمندر میں 300 آئلینڈز بنانے کا یہ پروجیکٹ ارتھ شیپ کی طرح دکھنے کے لیے بنایا جا رہا تھا، جس میں لگژری ولاز، ہوٹلز اور بیچ ریزورٹس کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ بنایا جانا تھا جس کا اندازہ لگانا بھی کافی مشکل ہے۔ یہاں تک کہ اس پروجیکٹ کی جب ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی تھی تو اس میں دی ورلڈ کو لینڈ آف پیراڈائز یعنی جنت کی زمین کا لقب بھی دیا گیا۔ لیکن یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے 12 سالوں بعد بھی آج تک یہ آئلینڈز سمندر میں ویران کیوں پڑے ہیں؟ دنیا کی مہنگی ترین سیلیبریٹیز سے انڈورسمنٹ کروانے کے باوجود بھی دبئی کے شیخ کا خواب ادھورا کیوں رہ گیا؟ یہاں آخر ہوا کیا تھا؟ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ دبئی کے رولر شیخ محمد بن رشید ال مختوم نے دبئی میں وہ کچھ کر دکھایا ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ آج سے 30 سال پہلے دبئی میں صرف ایک بلڈنگ ہوا کرتی تھی جس کو آج دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد یہاں بیک ٹو بیک کنسٹرکشن پروجیکٹس نے دبئی کی وہ قسمت بدلی کہ جو شہر 100% اپنے آئل پہ ڈیپینڈنٹ تھا وہ اب صرف 3% آئل پہ ڈیپینڈنٹ رہ گیا ہے۔ اور شیخ کا خواب بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ سے لے کر دنیا کے پہلے اور آخری 7 اسٹار ہوٹل برج العرب تک دبئی کا کونا کونا ورلڈ کلاس لگژری فیسلٹیز سے بھرا ہوا ہے۔ جب دبئی کے پاس مزید میگا پروجیکٹس بنانے کے لیے زمین کم پڑ گئی تو شیخ نے رخ کیا سمندر کا۔ یہ بات ہے 2001 کی، جب دبئی پہلے ہی برج العرب بنا کر ویسٹرن ٹورزم اپنی طرف اٹریکٹ کر بیٹھا تھا۔ دبئی کے بیچز کافی زیادہ فیمس ہونے لگے تھے اور بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اب دبئی کے پاس بیچز کی جگہ کم پڑ گئی۔ دبئی کی کوسٹ لائن جو صرف 70 کلومیٹرز پر پھیلی ہوئی تھی اس کو اب بڑھانے کا وقت آ چکا تھا۔ اسٹارٹنگ میں پلان یہ تھا کہ دبئی کے سمندر میں 3 آرٹیفیشل آئلینڈز بنائے جائیں گے جن کو جب اسپیس سے دیکھا جائے گا تو ان کی شکل پام ٹری جیسی ہوگی: پام جمیرہ، پام جبل علی اور پام ڈیرا۔ 2001 میں سب سے پہلے پام جمیرہ پر کام اسٹارٹ کر دیا گیا کیونکہ شاید یہ پلان کیے گئے آئلینڈز میں سب سے چھوٹا تھا۔ صرف اکیلے پام جمیرہ کی وجہ سے ہی دبئی کی کوسٹ لائن میں 56 کلومیٹرز یعنی 80% کا اضافہ ہو رہا تھا۔ کوسٹ لائن بڑھانے کا یہ آئیڈیا دبئی کے شیخ کو اتنا بھا گیا کہ پام جمیرہ کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی پام جبل علی اور پام ڈیرا پر بھی کام اسٹارٹ کر دیا گیا۔ ان 3 آئلینڈز کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ بھی تھا جس نے کسی میگنیٹ کی طرح پوری دنیا کی اٹینشن اپنی طرف کھینچ لی۔ یہ پروجیکٹ دی ورلڈ کے نام سے لانچ کیا گیا جس میں ٹوٹل 300 چھوٹے آئلینڈز موجود تھے۔ دی ورلڈ کا ڈیزائن ارتھ کے میپ کے حساب سے رکھا گیا تھا جس میں ہر کنٹری کے نام سے الگ الگ آئلینڈ بنائے گئے تھے۔ 2003 میں دی ورلڈ کی کنسٹرکشن کا کام اسٹارٹ کر دیا گیا جو دبئی کے ساحل سے 3.5 کلومیٹر دور سمندر کی تابڑ توڑ لہروں کو روک کر بنایا جا رہا تھا۔ دی ورلڈ آئلینڈز اصل میں دنیا کی ایلیٹ کلاس کے لیے ایک پلے گراؤنڈ ہونے والا تھا۔ انٹرنیشنل ایکٹرز، رائل کلاس اور بزنس ٹائکونز نے خوب جم کر اس پروجیکٹ میں حصہ لیا۔ کچھ نے اپنے پرسنل یوز کے لیے یہاں آئلینڈز خریدے تو کچھ نے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر کے اپنا پارٹ پلے کیا۔ یہاں پر چھوٹے سے چھوٹے آئلینڈ کی قیمت $15 ملین یعنی 112 کروڑ روپے رکھی گئی، اور بڑے آئلینڈز ان کے تو کیا ہی کہنے۔ ایک آئلینڈ $50 ملین یعنی تقریباً 375 کروڑ روپیوں میں سیل کیا گیا۔ جس طرح دبئی کو پاسٹ پروجیکٹس میں بھرپور کامیابی ملی تھی اسی طرح دی ورلڈ میں بھی ملی۔ کنسٹرکشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی 2008 میں 60% سے بھی زیادہ آئلینڈز سیل آؤٹ ہو چکے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سمندر میں ریت سے بنے ان آئلینڈز کی اتنی زیادہ قیمت کیوں رکھی گئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں ایک چھوٹا سا آئلینڈ بھی بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، یہاں تو پھر دبئی نے 300 آئلینڈز بنائے تھے۔ صرف ایک آئلینڈ کو بنانے میں اتنی زیادہ ریت استعمال ہوئی تھی کہ اس سے ایک پورا کرکٹ اسٹیڈیم ٹاپ سے لے کر باٹم تک بھرا جا سکتا ہے۔ اگر پتھروں کی بات کی جائے تو دی ورلڈ آئلینڈز میں استعمال ہونے والے پتھروں کا وزن 5.5 لاکھ ٹرین انجنز کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ 9 کلومیٹر لمبا اور 6 کلومیٹر چوڑا یہ پروجیکٹ بنانے میں دبئی گورنمنٹ کو $14 ارب خرچ کرنے پڑے۔
اس رقم سے دبئی 9 برج خلیفہ یا پھر 14 برج العرب جیسے 7 اسٹار لگژری ہوٹلز بنوا سکتا تھا، لیکن شیخ کو نہ صرف دبئی کی زمین بلکہ یہاں کے سمندر سے بھی انکم جنریٹ کرنا تھی، اور یہی وجہ تھی کہ شیخ سمندر میں جنت کی زمین بنانا چاہتے تھے۔ تو پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ اتنا تام جام کرنے کے باوجود بھی پچھلے 12 سالوں سے یہ آئیلینڈز بالکل ویران پڑے ہیں؟ دی ورلڈ آئیلینڈز کے فیلئر میں سب سے پہلا ریزن اس کا ڈیزائن ہے۔ سب کو یہی امید تھی کہ